کہ کسی کی دل آزاری ہو، آپ لوگ قابل رشک ہیں، یقین جانیے اس پرفتن دور میں، اس مادیت پرست دور میں یہاں حاضر ہوا یا جو بھی جہاں بولنے کے لیے آئے گا، ہم سب کی ایک مجبوری ہے کہ وعدہ کر رکھا ہے، وقت طے ہے، اس پہ پہنچنا ہے۔ آپ لوگوں کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں تھا، میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ لوگوں کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں تھا، آپ محض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے تشریف لائے۔ آپ لوگ قابل رشک ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں قابل صد تعظیم علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بہت چھوٹا ہوں علماء سے، اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں ان کی موجودگی میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں امید رکھتا ہوں کہ یوں ہی خاموشی کے ساتھ سن لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے۔ اللہ احد ہے۔ کوشش کریں تھوڑا سا مسکرانے کی، پہلی ملاقات ہے نا آپ سے۔ اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے۔ اللہ احد ہے۔ ارے بولو نہیں، میں بات کیسے شروع کروں گا؟ ویسے ابھی اتنی سردی آئی نہیں جتنی آپ نے زور زور سے رومال اپنے لپیٹے میں ہیں۔ اللہ احد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ یوں ہی موج میں بات آئی تو امام صاحب بوڑھی اماں کو کہتے ہیں، بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو بوڑھی پھر اس دور کی بوڑھی تھی، تبدیلی کے دور کی بوڑھی تھوڑی تھی، اس دور کی بوڑھی تھی۔ بوڑھی کہتی ہے، امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا چرخے سے۔ تھوڑی سی ہوش میں آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ تھوڑا سا جس وقت تک مجھے چپ چہرے نظر آئیں گے، کوئی ایک بھی نظر آیا تو میں تو یوں کروں گا نا تاکہ وہ بھی بولے۔ ہاں، بیوی کا غصہ مجھ پر ہی نہ کرنا، ہو سکتا ہے کوئی لڑکے آیا ہو آج کہ میں نے جانا ہی جانا ہے پروگرام پر۔ دوستو توجہ رکھنا، ایک بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں نے چرخے سے پہچانا رب ہے اور ہے بھی۔ مسائل علماء بیان کرتے ہیں، فضائل ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں، وسائل ہمارے ہاں ویسے ہی کم ہوتے ہیں۔ میں عقیدے کی باتیں کہنے کا بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں نے چرخے سے پہچانا رب ہے اور ہے بھی۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، قادر
जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। और मुझे चरखे ने बताया कि रब है भी अकेला। नाराज रहो या राजी रहो, अकीदे दी गल ते करनी है। फाजिल देवबंद दा पुत्रा मैं छुपा तो नहीं सकता। मुझे चरखे ने बताया कि रब है भी। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती है अगर हम चलाने वाली होती दो। तवज्जो तवज्जो, मैं लंबी चौड़ी तमीदों में नहीं जाया करता, मैं जुमलों में बात कहने का आदी हूँ। बहुत अच्छा। अगर हम चलाने वाली होती तो मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, तो चरखा टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया कि रब है भी अकेला। अगर दो रब होते, एक कहता मैं बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा, एक कहता मैं इसके नसीबे में बादशाहत रखूंगा, दूसरा कहता मैं इसके नसीबे में गदाकरी रखूंगा। मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नज़र आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अमशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान गफ़ारी, लाहत कर माप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज़ है कौनैन की तख़लीक़, फ़यकून अमल राज़ बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। बहुत बहुत काजी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्वान था हमदो नात, हमदना। ये रही आपके सामने पेश की मैंने हमदना। आले ज़ौक़ की तवज्जो चाहते हुए, नात उसकी जो सारी कायनात का सरदार बन के आया। बोलिए 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 मेरे सामने। तबलीगी भाई मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा मेरे से गुजारा करो। इस बारी इज्तिमा च बड़े थोड़े बंदे जाने जी हो गए ना माशाअल्लाह, तो तुसी मेरे से गुजारा करो। तो जो है दोस्तों, आप कहेंगे मुझे पता कैसे चला? आजकल असल में यूनिफॉर्म देख के पता चल जाता है बंदा किस महकमे का है। क्या ख्याल है? हुलिये से पता चल जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपको, यूं ही मुस्कुराते रहो। रबीउल अव्वल है प्यारे आका की विलादत का महीना, मीलाद का महीना, पैदाइश का महीना। आका की विलादत, आका की पैदाइश, प्यारे आका का मीलाद हुआ। बोलिए बोलिए बोलिए। प्यारे आका की विलादत हुई, मीलाद हुआ। आपकी खामोशी है, वरना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर मेरी जानिब तवज्जो हो तो मैं कहूँ कि फ्रांस और यूरोप के वो बेईमान जो आका की गुस्ताखी करना चाहें, मैं वो नारा लगाते हैं इंसानियत का कि हमारा मज़हब इंसानियत है। अरे पगलो, मादर पिदर आज़ाद मुआशरे की नाजायज़ औलादो, इंसानियत को मेराज मिला ही मेरे आका के कदमों से। इंसानियत कहाँ थी? जिल्लतों में थी, पस्तियों में थी, गहराइयों में थी। कहाँ थी इंसानियत? इंसानियत मेरे आका की तालीमात से नुक्ते उरूज पे पहुंची है। बेशक बेशक। हाँ, नाकामी मेरी, सुस्ती मेरी, नाअहली मेरी, जो मैं पहुंचा ना सका इस्लाम का पैगाम। मादरत के साथ दर्द दिल रख रहा हूं, वरना आका के कदमों से इंसानियत को उरूज मिला। कहाँ थी इंसानियत? मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहना चाहूंगा, मुझ नाचीज़ से पूछो तो आका की आमद से पहले, आका की तालीमात से पहले दिमाग था, सोच नहीं थी, सर था, ताज नहीं था।
آقا کی تعلیمات سے پہلے زبان تھی صداقت نہیں تھی، سینہ تھا امانت نہیں تھی، آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے رہبر نہ تھے، بے بس تھے چارگر نہ تھے، آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھیں عدل نہیں تھا، منصف تھے انصاف نہیں تھا، آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی قابل توقیر نہیں تھی۔ ارے آقا کی تعلیمات سے پہلے کعبہ تھا سجدہ نہیں تھا، عمر تھا فاروق نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دستے جبل سے نور کے کنبے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگو شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کاموں چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگبار پر فردوس عکس ریز ہے، اور لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بچھا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، میلاد بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ختم ہو گئی ہوئے تے اس وقت نالا لکلون مل سکتی ہے، پروگرام دے آخر تے کو نہیں ملنی، ساری مک جانی ہے سبحان اللہ۔ کون کہہ دو سبحان اللہ؟ یہ تے موجود ہے نا سارے دی جیب وچ سبحان اللہ ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تخلیق کر کے جس کو خدا، نہیں جزاک وہ بس ویسے جملہ سبقت لسانی میں ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، مقصد یہ نہیں تھا۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، سبحان اللہ، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ نے مسکرا کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا دل کر رہے میں اتھے بیٹھ کے تقریر کراں، اتھے جا کے سبحان اللہ کھاں، پھر ادھر آ جاؤں۔ سبحان اللہ، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمائیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کیوں تو انہوں میں خواہ خواہ تکلیف دیں سبحان اللہ دی؟ تبلیغی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہو گے درخت لگے گا، سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ تسی کہہ رہے ہو درخت تے لگے گا، پر ککر لگن گے، میں کہنا کو پھل والا درخت لگے، پھل فروٹ والا درخت، اتنے فروٹ کھاوے ہو نا، ککر کی کرے؟ مسکرا کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایمانداری نے دسو بیمار میں ہیں یا تسی؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، توجہ ہے، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ جب معذرت کے ساتھ، میں طالب علم ہوں، میں معذرت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر رکھنے چلا ہوں، تنقید مقصد نہیں کسی پر بھی۔ جب یہ بیان ہوتا ہے تو حضرات فرماتے ہیں اللہ نے پانی دیا احسان نہیں کیا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتلایا، نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ نے احسان جتلائے ہیں، بہت سارے احسان اللہ نے جتلائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان نہیں ہے؟
نہیں ہر بات پہ سبحان اللہ بھی نہیں نا ہوتی, کوئی ہاں نہ کر دے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان نہیں ہے نا احسان. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میری نعمتیں نہیں گن سکتے, احسان نہیں. مزے کی بات یہ کہ اللہ یہ نہیں فرما رہے میری نعمتیں نہیں گن سکتے, نعمتیں نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, میری ایک نعمت نہیں گن سکتے, میری ایک نعمت نہیں گن. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی, زبان نعمت میں نے گن لی, پانی نعمت میں نے گن لیا, اور اللہ کیا فرما رہے ہیں نہیں گن سکتے, نہیں گن, ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. جی میں محنت کر کے تھوڑے سامنے مانا رکھا تے ہلکا جا کر دے گے نا. اللہ فرماتے ہیں ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. بولیے نہیں گن سکتے. اللہ آنکھ نعمت, اللہ فرماتے ہیں نام لے کر نہیں کہ آنکھ نام لے لیا, گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. اللہ زبان نام لے کر نہیں, گن کے بتا آج تک کتنا بولا, کتنا چکھا. پانی نعمت, نام لے کر نہیں, گن کے بتا آج تک کتنا پیا, کتنا فصلوں کو لگایا, کتنا نہایا. آنکھ نام لے کر نہیں, گن کے بتا آج تک کتنی دفعہ والدین کو دیکھا, اولاد کو دیکھا, کعبہ دیکھا, روزہ دیکھا. اللہ فرماتے ہیں ایک نعمت نہیں گن سکتے. احسان ہے یا نہیں؟ یہاں جو فرمایا نا لقد من اللہ, من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو, جی جس کا بدل نہ ہو. چلو میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا, بات مشکل آئندہ نہیں کیا کروں گا, اب کی معافی دے دو, یہ تو پوری کرنے دو. لقد من اللہ, لقد من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. ہم نے رب سے مانگی اولاد, اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی صحت, اللہ نے اٹھائی دے دی. شہرت اٹھائی دے دی, دولت اٹھائی دے دی, اقتدار اٹھایا دے دیا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی, لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا, اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا, محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنہ ہوش کرو, میں نے تمہیں کیا دے دیا, میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا. مقام محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ. حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ تھوڑا آگے ہو جائیں. آپ حضرات قاری صاحب کی زیارت کر رہے ہیں, جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ زیارت سے محروم ہیں. آپ تھوڑا آگے آئیں گے, باہر والے لوگ انشاءاللہ اندر آ جائیں گے. تھوڑا تکلیف کریں, جلدی ماشاءاللہ حرکت میں برکت ہے. تھوڑا آگے تشریف لائیں, جزاکم اللہ. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ بنائیں. فافسحوا یفسح اللہ لکم. کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسین, اتنا سونا میں نے نہیں دیکھا آج تک. یہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں. حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ
تو نے دیکھا کیا؟ تو چار دیواری میں رہتی ہے، قریشیوں کو دیکھا، ہاشمیوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا ہنسی مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ خدا کے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا کے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھوا اماں حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جب آپ ملے ردیم قبلہ کسے نے جنیا عباد کوئی نہیں۔ فلک دے چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرشت لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑ موسیٰ تے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ جناب عبدالمطلب آ کے کہتے ہیں تم دونوں تو چھوٹے چھوٹے قبائل دیکھتی رہی ہو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ آمنہ نام کیا سوچا ہے؟ میں تو انو ولادت سنا رہے ہوں بٹھا کے پھرا کے نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی ملاقات تو اتنی جلدی میری مزاج میں سمجھنا نہیں۔ آمنہ نام کیا سوچا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں بابا جی جب بھی سوچنے بیٹھتی ہوں ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اس کا نام رکھ محمد۔ اور یورپ والوں تم کیا جانو، توہین کرنا بھی چاہو، جب نام لے گو تو تعریف ہی ہوگی، جب نام لوگے تو ہوتا ہوگی تعریف محمد۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے؟ غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے، غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں جا کے محبوب کے ساتھ ٹھہرے، اپنے یار کے ساتھ جا کے ٹھہرے ہیں، احد کے بارے میں کیوں کہا، احد کے بارے میں کیوں فرمایا؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی، 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہدر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر انتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قامت حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسما محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مکان محمد، مشفق مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مصطفیٰ محمد۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔
پڑھ لو صلی اللہ چلو آج اصلی پڑھ لو صلی اللہ راست نہیں ہو گیا ماشاء اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی باتیں ذہن میں ہیں لیکن میں اس وقت بس عجیب سی کیفیت میں ہوں میرا سر یقین جانے گھوم رہا ہے درد ہے شدید میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں کر لی اور ایک دو بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا قاری اسد اللہ جتوئی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں آپ سے جو آپ کو کوئی دوست چیز مانگے اسے دے دیں گے جی ضرور میں کچھ نہیں مانگتا کھل کے بولو جی ویسے تو آج کل تو کہنا چاہیے بھی دے دیں گے حکومت تھوڑی اپنی ڈیرے والے ہو نال ہی نہیں ڈیرا جی جی اللہ اکبر کبیرہ دے دیں گے نا جی جی میں ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں علماء اکرام کی موجودگی میں طالب علم ہوں اس طالب علم کی جانب بھرپور توجہ رکھیے گا پیارے آقا نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے پیارے آقا نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے میں ذمہ داری سے سنانے چلا ہوں دیں گے انشاءاللہ جی یہ تھوڑی انشاءاللہ کیڑی ہے پکی یہ جدو تبلیغی جماعت والے ٹائم لکھواندے نے وہ جڑی انشاءاللہ سے روزے تے جاواں گا تے جدو وہ پہنچدے نے وصولی واسطے پھر کہندے اگلے مہینے جاواں گا آقا ایک چیز آپ سے طلب فرما رہے ہیں میں ذمہ داری سے بات پہنچا رہا ہوں آپ تک پیارے آقا جو آپ سے ایک چیز طلب ابھی باہر آپ کے استاد کھڑے ہوں اور میں آ کے کہوں استاد آپ کا باہر کھڑا ہے آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس وہ ہے بھی صحیح نہیں دو گے اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ آقا امام الانبیاء طلب فرما رہے ہیں ایک چیز اور آپ کے پاس ہے سوچی پہ گئے ہو نا جی دیں گے اور توجہ نہ سنو پیارے آقا فرماتے ہیں امتیوں مجھے آپ سے محبت چاہیے مجھے آپ سے محبت چاہیے یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی نہیں جو تو ذہن میں لے کے بیٹھا ہے وہ محبت مجھے نہیں چاہیے جو تیرے ذہن میں مجھے وہ محبت چاہیے جو میرے دل میں ہے غلامی رسول میں ان سنے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول پیارے آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کر والدین سے زیادہ یا رسول اللہ بس اتنا ہی فرمایا نہیں اولاد سے زیادہ یا رسول اللہ بس اتنا ہی فرمایا نہیں مال سے جائیداد سے کھیتی باڑی سے کاروبار سے زیادہ یا رسول اللہ بس کافی ہو گیا فرمایا نہیں مجھ سے محبت کر اپنی جان سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں پیارے آقا نے جناب عمر سے پوچھا کس سے پوچھا حضرت عمر سے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت ہے والدین سے زیادہ جی یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ جی یا رسول اللہ مال و دولت سے زیادہ جی یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ کیا فرمایا وہ ہستیاں وہ تھیں وہ لب پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی تھی ہم نے تو کہنا ہوتا ہے نا ہم سے جو مرضی ہے کہلوا لو غلامی رسول میں کہلوا لو قاضی صاحب قدم بڑھاؤ
پیچھے مڑ کے ویکھو بندے دو نہیں لبدے کہنا ہے نا ہم نے جو مرضی ہے کہہ لو ہم سے میری بات تو سن رہے ہیں حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ جان سے زیادہ نہیں پیارے آقا فرماتے عمر مومن نہیں ہو عمر مومن حضرت عمر کا رنگ عجیب ہو گیا عرض کیا یا رسول اللہ ایک لمحہ چاہیے ایک لمحہ پہلے اس بات کا علم نہیں تھا پہلے اس بات سے واقفیت نہیں تھی ایک لمحہ چاہیے اپنے دل سے رابطہ کیا نگاہیں چکائیں نگاہیں اٹھا کے عرض کیا یا رسول اللہ اب پوچھئے اب پوچھئے جی عمر اپنی جان سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ جی یا رسول اللہ اب ایسی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے کہ آپ کوئی میرے سامنے آپ کا فیصلہ نہ مان کر تو دیکھے توجہ ہے انہوں نے جی محبت ہے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت کر اولاد سے زیادہ اپنی جان سے تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں یا رسول اللہ کمزور ہوں اگر اتنی محبت نہ کر سکوں دل تھام کے میرا جملہ سنیے گا دل تھام کے یا رسول اللہ کمزور ہوں اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا یہ حضور کا فتویٰ ہے اس کا فتویٰ ہے آقا فرماتے ہیں پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا اب ایک قاضی سے جملہ سن لیجئے میں پیغام کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ کیوں فرمایا کہ والدین سے زیادہ کر یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا والدین کے برابر کر توجہ یہ کیوں فرمایا اولاد سے زیادہ محبت کر یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا اولاد کے برابر کر میں کر دے ہو یہ کیوں فرمایا اپنی جان سے زیادہ محبت کر یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا اپنی جان کے برابر کر یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے بڑھ کے محبت کر اب سنیے غوطے لگانے کی عادت ہے اللہ ایمان کے موتی دیتے ہیں اور میں سنا دیا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیوں فرمایا آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا کبھی خوشی آئے گی آتی ہے ہر ایک کی زندگی میں کبھی غم آتا ہے کبھی خوشی آتی ہے کبھی معیشت معاشرت تجارت لین دین اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے غم اور خوشی کوئی بھی تقریب ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم ایک طرف ہوگی باپ کی بات ایک طرف ہوگا میرا حکم ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے ایک طرف ہوگا میرا حکم ایک طرف ہوگی تیری مولوی کی بات ایک طرف ہوگا میرا حکم ایک طرف ہوگی تیرے پیر کی بات ایک طرف ہوگا میرا حکم ایک طرف ہوگی تیرے لیڈر کی بات اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے پیر کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے اپنے مولوی کی مانو حکم برابر ہے آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین جب کسی موقع پر کسی پوائنٹ پر کسی زندگی کے پہلو میں میری بات آ جائے میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں چوٹے کی موت پہ رکھ دے محمد کے دامن سے جڑ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ اتباع محمد مصطفیٰ اتباع محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر سمجھ آئیے محبت سب کی خدمت میں سمجھ آئیے نہیں سبحان اللہ عشق کنو کہندے نے عشق کنو کہندے نے سمجھ آیا کو نہیں آیا یا پنجابی نہیں سمجھ آندی آندی ہے سرائکی اتھے پھر آ کے سکھاں گا تو پھر سنا ہائے توجہ
یا رسول اللہ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے 14 صدیاں بعد آیا، میں آپ کے کیسے قریب ہوں؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میں اس کا ترجمہ نہیں سناؤں گا، اس ترجمے کے لیے میں حوالہ لے رہا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے۔ وہ حضرت تھانوی جنہیں ناعاقبت اندیش بازاری لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کر گستاخی کے تیر اور طنز برساتے ہیں، اس تھانوی کا جملہ تولے ہے اگر کسی کے پاس عشق کا ترازو تو۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، جو چپ رہا اس پہ بڑا دکھ ہوگا، بخیل نہ بنیے گا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا واجب ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل۔ میں باتیں اپنی ضائع کرانا آج تک جاننا ہی نہیں ہوں، میں زبردستی سنایا بھی نہیں کرتا اور اپنے جملے ضائع بھی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے قاضی صاحب کو جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ حضور سے محبت کریں گے نا جی، ایسی جیسی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سنائی ہے انشاءاللہ۔ ولادت ربیع الاول میں، میرا آپ آخری جملہ سن لیجیے، ہو بہت دیر ہو گئی۔ ولادت ربیع الاول میں، رسالت ربیع الاول میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالت ربیع الاول میں، ہجرت ربیع الاول میں، رحلت ربیع الاول میں۔ مجھے اجازت دے دیں میں پھر چلا جاؤں۔ بہت خوب قاضی صاحب، بہت خوب۔ ولادت ربیع الاول میں، ایک میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کی نیت سے، اللہ کرے میں اپنی اصلاح ہو سکتا چاہ رہا ہوں، اصلاح کی نیت سے جملے عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک جملہ آپ سب کی زبانیں پر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ دیکھیں نا یہ اتنا عام ہے کہ آدھا میں نے سنایا آدھا ہم نے، آدھا آپ نے سنا کہ اس کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، زیرو ہے یا بے جان ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے۔ بے جان ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگلا جملہ میں ہی سنا رہا ہوں، وہ اس جملے کے ساتھ نتی فرما لیجئے، نتی فرما لیجئے۔ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو میرے اللہ کا ایک قانون ہے، عادت مبارکہ ہے، میرے اللہ کی فطرت ہے، وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں جدائی پہ دکھ ہوتا ہے، غم مناتے ہیں، کرتے ہیں غم کا اظہار کہ فلاں حضرت جلدی چلے گئے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس کی قسمت میں رب نے جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، یہ ہمارا تخیل ہوتا ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایک پتے کی قسمت میں رب نے جتنا ذکر لکھا ہوتا ہے جب وہ کر لیتا ہے تو وہ درخت سے ٹوٹ کے تب نیچے آتا ہے۔
آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، ادھر ادھر دیکھیں تو یہ باتیں سمجھ آ سکتی؟ بھرپور توجہ، ہر چیز کا مقصد، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کی غرض سے ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ تو اس ربیع الاول میں مکمل ہو گیا جب آقا کی ولادت ہوئی۔ 40 سال تک دنیا میں رکھا رسالت کے لیے۔ سبحان اللہ، پھر 12 سال تک دنیا میں رکھا ہجرت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ولادت، ہجرت سب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان صحابہ۔ السلام علیکم۔ حضرات محترم تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مہمانان خصوصی اپنے مقررہ وقت پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو گئے۔ ابھی انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ، عالمی ایوارڈ یافتہ شہنشاہ ترنم کراچی سے تشریف لانے والے نعت خان، نعت خانی کی دنیا میں عظیم نام حافظ محمد ابو بکر صاحب انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ ظفر شہزاد گجر صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ تھے قادر الکلام ثانی شورش کشمیری جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، جو ہمارے جذبات کو گرما رہے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے ہماری اصلاح فرما رہے تھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بدمن نظمی کا مظاہرہ نہ فرمائیں، آپ اپنی اپنی